السلام علیکم۔ بڑے عرصے بعد میں اس گروپ میں چند باتیں کرنا چاہ رہا ہوں اصولی طور پر۔ دیکھیے، جس طرح پوری دنیا میں جو افراتفری ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو پیچھے بیٹھ کے ڈوریاں ہلاتے ہیں، وہ اصل مجرم ہے۔ اسی طرح جب اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں بھی بظاہر تو مسلمانوں کے دو گروپوں کو آپس میں لڑا دیا، لیکن اصل مجرم وہ تھے، اصل قاتل وہ تھے جو پیچھے بیٹھ کے ڈوریاں ہلا رہے تھے، منافق کوفی اور عبداللہ بن صبح کی اولاد۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی جو افراتفری ہے پوری دنیا جانتی ہے اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ جو پیچھے بیٹھ کے ڈوریاں ہلا رہے ہیں، کنٹرول جن کے پاس ہے، وہ اصل مجرم ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جو دعوت اٹھی تھی ایمان کی، توحید کی، اس کے جو پیچھے بیٹھ کے ڈوریاں ہلا رہے تھے نا، سامنے نہیں آتے تھے، اور خود انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم پیچھے رہ کے کمانڈ کرتے ہیں۔ مولوی ذہنیت تھی ان کی، مناظر باز تھے، تو انہوں نے بیڑا غرق کیا اس جماعت کا۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد انہوں نے اندروں اندر گیم کھیلی ہے، سارا سسٹم کیا ہے، اور چھپے رستم تھے۔ اصل مجرم یہ ہے، باقی جو مرضی کہتے رہیں، جس کے اوپر مرضی الزامات لگاتے رہیں، کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اور ان کے سائز کے مطابق ان کی بغاوت اور جو انہوں نے اندروں اندر جماعت کو کھوکھلا کیا، جن کو استعمال کیا اور جو استعمال ہوئے، یہ سارے قیامت کے دن اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بھائی، یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسے ہوا ہے، انبیاء کے ماننے والے بعد میں آہستہ آہستہ یہی کچھ ہوا۔ انسانیت کی تاریخ ہی یہی ہے کہ جب قومیں گمراہ ہو جاتی ہیں، ان کے اندر اللہ توحید کی دعوت اٹھاتا ہے نبی کے ذریعے، کوئی سنبھلنے کا موقع ملتا ہے، جو بات مانتے ہیں ان کو بچایا جاتا ہے، باقی سب کے اوپر عذاب۔ پھر ان مخلص مومنوں کی نسل آگے چلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ شیطان کا وار ہوتا ہے، پھر ان کے اندر نبی مبعوث کیا جاتا ہے، پھر ان کو خبردار کیا جاتا ہے، جو بات مانتا ہے وہ بچ جاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے وہ نبی کے ساتھ، اور جو باقی ہوتے ہیں ان کو رگڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ لام اتنا ہی سلسلہ چلتا رہا، یقین کیجیے انسانیت کی تاریخ گواہ ہے۔ وہی اللہ کی سنت اب بھی جاری و ساری، اور آئندہ بھی یہی رہے گی کہ توحید کی دعوت اٹھی اس خطے کے اندر، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے لوگ اکٹھے ہوئے، اور میں بھی خاص کر اسی امید سے اور اسی لگن اور اسی شوق کے ساتھ اس میں شامل ہوا تھا کہ یہ دعوت غلبہ پکڑے گی اور دین اسلام کا غلبہ دیکھیں گے، اور یہ ہر طرف ذلت و خواری ہے یہ ختم ہو جائے گی، یا اس سے بڑی بات کہ ہماری جان جائے اور ہمیں شہادت مل جائے، پھر تو کہنا ہی کیا۔ باقی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، جو مرضی معاملہ کرے، لیکن ہمارا معاملہ جو ہے نا وہ کامیابی کے ساتھ ہو جائے۔ جان ہتھیلی پر رکھ کے میں اس کے ساتھ چلتا رہا ہوں، اور اب بھی چل رہا ہوں، انشاءاللہ پوری زندگی چلتا رہوں گا۔ اور ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے اندر اور ایک بال کے کونے کے برابر بھی کبھی دل کے اندر مایوسی نہیں پیدا ہوئی ہے اس دعوت کے حوالے سے، ایمان عقیدے کے حوالے سے، بلکہ ہر نیا واقعہ، ہر نیا وقت میری امید کے اندر اضافے کا باعث بنا ہے، اور اب اور زیادہ ایمان کے اندر اضافہ ہوا ہے، اور زیادہ امید پیدا ہوگی کہ اب انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، اور یہ کچرا نکل گیا ہے، جتنا کچرا تھا نا، یہ آخر میں آگے کچھ زیادہ ہی کچرا نکلا ہے۔ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی، لیکن مضبوط ہیں اور ہیرے ہیں۔ یہ فریب کار نہیں ہے، یہ مناظر باز نہیں ہے، یہ دنیا دار نہیں ہے، اور یہ مخلص مومنوں کی ایک اجتماعیت پھر قائم ہوگی الحمدللہ۔ لاہور میں ہمارا مرکز ہے، اور کمال خان صاحب ہمارے امیر ہیں، اور ہمارے ساتھیوں کے بیانات آپ سنتے رہتے ہیں ان گروپوں کے اندر بھی، اور ہمارا لٹریچر بھی الحمدللہ تقسیم ہو رہا ہے۔ حبل اللہ 27 ہم نے شروع کیا تھا، جہاں سے محمد حنیف نے چھوڑا تھا معاملہ، ابھی حبل اللہ نمبر 28 بھی آ رہا ہے۔ اس کے اندر بھی جہاں ایمان عقیدے کی دعوت ہے زبردست انداز سے، وہاں ان فریبکاروں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جنہوں نے جماعت کو نقصان پہنچایا ہے، روڑے اٹکائے ہیں، مسلسل اٹکا رہے ہیں، اور یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمارے سارے بھائیوں کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔